کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنے دربار میں اپنی جگہ پر رونق افروز تھے کہ ایک عقیدت مند حاضر ہو کے سلام کلام کرنے کے بعد پوچھنے لگے، مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ سناؤ کیسی گزر رہی؟ اس شخص نے کہا جی ہاں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کر لیتے ہیں۔ پھر عقیدت مند نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضور آپ کی کیسی گزر رہی؟ تو جواب ملا کہ مل جائے تو لوگوں میں بانٹتے ہیں ورنہ شکر ادا کرتے ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ کہیں سے آپ کے لباس پر ناخن کے برابر کیچ مٹی وغیرہ آ پڑی۔ آپ نے اسی وقت دجلے کے کنارے گئے اور لباس دھو ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے نجاست کی ایک متعین مقدار جائز قرار دی ہے، پھر آپ اتنی سی مٹی کو کیوں دھو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے ایک مشہور عالم مولوی نظام الدین صاحب مغفور، یہ ریاست بھوپال میں جج تھے، تو مسعود ثانی مرحوم آگے اس نے ملازمت کی درخواست دی، تو جب اس کی طلبی ہوئی نا تو مولانا صاحب برہم ہو کے فرمانے لگے کہ یہ کسی بیتو کی درخواست عرضی آپ نے لکھ کی ہے، اتنے الفاظ کے شوشے غائب، اتنے حروف پر نقطے نہیں، فلاں فلاں دائرے نامکمل ہے، جا کے ٹھیک کر کے لانا۔ ثانی مرحوم عرضی لے کر چلے آئے اور دوسری عرضی پیش کی، پھر طلبی ہوئی تو مولوی صاحب نے اب سے زیادہ غصہ کر کے اس سے فرمایا کہ جی یہ کیا آپ نے چاروں طرف کیڑے مکوڑے بنا رکھے؟ ثانی صاحب نے کہا کہ کوشش تو کی ہے کہ نقطے، شوشے اور دائرے سب اپنی جگہ پر موجود و مکمل ہو، پھر بھی احتیاطاً کچھ اور رکھ دی تاکہ جہاں کہیں ضرورت نہ ان میں سے لے لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس نے کہا کہ جناب مجھے اپنی چچا زاد بہن سے محبت ہے اور اسے نکاح چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ نا کہ میرا چچا مالدار آدمی ہے اور میں غریب ہوں، آپ مجھے کچھ تعویذ لکھ کے دے دیجئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میاں میں تعویذ وغیرہ لکھنا نہیں جانتا۔ نوجوان مان نہیں رہا تھا، اصرار کرتا رہا، تو مولانا صاحب نے آخر جب مولانا صاحب نے اس کی بات نہیں مانی نا تو یہ نوجوان بھی مایوس ہو کے کہیں صحن میں گیا، وہاں پر ایک کنواں تھا، کنویں میں اس نے پاؤں لٹکا کے کہنے لگا کہ مولانا میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا، آپ نے میری امید توڑ دی، میں اپنی زندگی کا اب کیا کروں گا؟ تو مولانا صاحب گھبرا گئے کہ سچ میں خود کو گرا نہ دے کہیں نیچے، تو چیخے اور کہنے لگا ارے ٹھہرو ٹھہرو میں تعویذ لکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک کاغذ پر لکھ کر نوجوان کو دیا کہ جاؤ سیدھے اپنے چچا کے پاس جاؤ۔ تو نوجوان نے جب مولانا صاحب کا یہ کاغذ اپنے چچا کو دے دیا نا تو اس کے چچا کاغذ پر نظر ڈالتے ہی آرام ہو گئے اور کہنے لگے میاں تم کہاں تھے؟ ہمیں تو تمہاری تلاش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قاضی صاحب کو بلا کے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے نا اس سے پڑھوا دیا۔ کہتے ہیں چند دنوں بعد اس نوجوان کو خیال ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بڑا تیر جو ہے بہدف مارا ہے نا، یہ تعویذ آخر ہے کیا، اس کو دیکھنا چاہے۔ تو جب اس نے تعویذ کھولا اور اسے تلاش کیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو اس کا مولا میں تیرا غلام، اب تو جانے اور تیرا کام۔
یعنی پروردگار اس کا کام چلا دے.